السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ محترم سامعین کرام، آیت الکرسی سورۃ البقرہ آیت نمبر 255 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ آیت الکرسی کے بارے میں کل اس کی فضیلت کے تعلق سے بتلایا گیا کہ قرآن کریم کے سب سے عظیم، سب سے افضل آیت کریمہ ہے۔ اس سے عظیم آیت کریمہ پورے قرآن کریم میں کوئی بھی نہیں ہے۔ اور یہ جو آیت کریمہ ہے، اگر اس کو بندہ سوتے وقت بستر پر آ کر کے اس کو اگر پڑھ لیتا ہے تو صبح تک اللہ تبارک و صبح تک کا مطلب سورج نکلنے تک نہیں، صبح تک کا مطلب فجر کی اذان ہونے تک، کیونکہ فجر کی اذان ہونے کے بعد بھی اگر آدمی سویا ہوا ہے تو پھر وہ شیطان کے انڈر میں چلا جاتا ہے۔ وہ فجر کی اذان ہو گئی، اس کے باوجود سویا ہوا ہے، نماز پڑھنے کا ارادہ نہیں ہے اور سویا ہوا ہے، تو پھر وہ آدمی اللہ کے ذمے میں نہیں ہوتا ہے، شیطان کے ذمے میں چلا جاتا ہے۔ تو جو آدمی بستر پر رات کو جب آئے اور اس آیت کریمہ کو پڑھ لے تو صبح تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک سیکورٹی گارڈ، ایک محافظ، حفاظت کرنے والا اللہ کی طرف سے مقرر ہو جاتا ہے، اور صبح تک شیطان اس کے پاس آ نہیں پاتا ہے۔ سامعین کرام، اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر آدمی نماز پڑھنے کا ارادہ رکھتا ہے اور وہ دل میں مکمل نیت رکھتا ہے کہ ہم نماز پڑھیں گے، اور اس صورت کو اگر پڑھ لیتا ہے تو اللہ کی طرف سے حفاظت کرنے والا اس کی حفاظت کرتا ہے، اور شیطان اس کو آ کر کے بہکا نہیں سکے گا، اور پھر وہ اٹھ کر کے آسانی سے نماز بھی پڑھ سکے گا۔ یہ جو آیت کریمہ ہے آیت الکرسی، اس کے اندر 10 مستقل جملے، 10 کمپلیٹ سینٹنسز ہیں، 10 جملے ہیں۔ 10 جملوں میں زبردست تعلیم توحید کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا انٹروڈکشن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کون ہے، کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقام کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے ہم کو ان کے لیے کس طرح سے رہنا چاہیے، ان تمام باتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بتلایا ہے۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے فرمایا، یہ پہلا جملہ ہے، اللہ لا الہ الا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ذات گرامی ہے کہ اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ مطلب یہ کہ اس جملے کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو یہ پیغام دے رہا ہے، خبر دے رہا ہے، بتلا رہا ہے، سمجھا رہا ہے کہ جو اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی برحق اور سچا معبود ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ اس روئے زمین پر جتنے بھی مخلوقات ہیں، اس کا اصل اور سچا معبود صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اللہ کے علاوہ جن کی لوگ پوجا کرتے ہیں، جو انسان ہے اللہ کی چھوڑ کر کے جن کی عبادت کرتے ہیں، اب چاہے مٹی پتھر کے بتوں کی عبادت کریں، چاہے قبر میں لیٹے ہوئے مزاری بابا جو ہوتے ہیں ان کی عبادت کریں، ان کے سامنے جھکیں، یا پھر فرشتوں، جنوں، شیطانوں کی عبادت کریں، یا پھر سورج، چاند، ستارے، پتھر، درخت، جس چیز کی بھی عبادت کرتے ہیں وہ معبود نہیں ہے، وہ جھوٹا معبود ہے، اس کو زبردستی معبود بنایا گیا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی برحق اور سچا معبود ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ پہلے جملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو بیان فرمایا۔ اس کے بعد جو دوسرا جملہ ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے سینٹنس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنا انٹروڈکشن دیا۔ کیا دیا؟ الحی القیوم،
اللہ تبارک و تعالی حی ہے اور قیوم ہے۔ حی کہتے ہیں وہ ذات جو زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، جو زندہ ہے ہمیشہ زندہ رہے گا، اور قیوم کہتے ہیں اس ذات کو جو خود بھی زندہ ہو، خود بھی بالکل الرٹ ہو اور پورے کائنات کو سنبھالے ہوا ہو، پورے کائنات کو سنبھالے ہوا ہو۔ اس لیے ہے نا عبد القیوم، اس کو قیوم نہیں بولنا چاہیے، ہمارے یہاں لوگ اس کو قیوم قیوم کہتے رہتے ہیں، قیوم قیوم، اب وہ خود اپنے نام کے ساتھ سید قیوم لکھے ہوا ہے، وہ قیوم نہیں ہو سکتا ہے، وہ عبد القیوم ہے، اس کو عبد القیوم بولنا چاہیے۔ اگر کوئی اس کو قیوم بولتا ہے اس کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے، جان بوجھ کر کے بولتا ہے وہ شرک کرنے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اپنی صفت بیان کی، الحی القیوم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حی ہے یعنی زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، قیوم ہے یعنی وہ خود بھی زندہ ہے، پورے کائنات کے اندر تمام موجودات، تمام چیزوں کو سنبھالنے والا ہے، اور سب سے بے نیاز بھی ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جو مخلوقات ہیں کائنات کے اندر، جو بھی موجودات ہیں کائنات کے اندر، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے بغیر قائم نہیں رہ سکتی۔ یہ آسمان جو ٹکا ہوا ہے اللہ کے حکم سے، آسمان کے اندر جو ستارے جھلمل نظر آتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے ٹکے ہوئے ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر کے بعد سورج نکل جائے گا، وہ سورج بھی اللہ کے حکم سے ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے قائم ہے، حتیٰ کہ ہم لوگ جو ابھی بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری سانس جو اندر جا رہی ہے اور پھر جو نکل رہی ہے اس کو اللہ ہی قائم کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر واضح طور پر سورۃ الروم آیت نمبر 25 میں بیان فرمایا، وَمِنْ آیَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ، وَمِنْ آیَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے کہ آسمان اور زمین اور جو کچھ بھی ہے وہ سب اس کے حکم سے بالکل قائم ہے۔ اللہ جب تک حکم رکھے گا، جب تک قائم رہے گا، اللہ کہے گا ختم، سارا ختم۔ اسی کو کہتے ہیں حی اور القیوم، زندہ ہے اور پورے کائنات کو سنبھالے ہوا ہے۔ محترم سامعین کرام، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یہ تیسرا جملہ ہے، تیسرا سینٹنس ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اونگ نہیں آتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو نیند بھی نہیں آتی ہے۔ ابھی ہمیں نیند آتی ہے نا، اللہ کو نیند نہیں آتی ہے۔ ابھی مرا ہوا جو بابا ہے جس کے مزار پہ جا کے لوگ پھول چادر فلاں چلا چڑھاتے ہیں، مرادیں مانگتے ہیں، وہ تو بابا مرا ہوا ہے، سونا بھی بہت دور کی بات ہے، وہ تو مر گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اونگ بھی نہیں آتی ہے اور نیند بھی نہیں آتی ہے۔ لا تأخذہ سنۃ، نہ کوئی غفلت ہے اس کے اندر، نہ کوئی تقصیر ہے، نہ کوئی کمی ہے، نہ کوئی نقص ہے۔ مخلوقات کے بارے میں اس کو کوئی ذہول نہیں ہو سکتا ہے، مخلوقات کے بارے میں وہ کچھ بھی بھول نہیں سکتا ہے، کچھ بھی نہیں بھول سکتا ہے۔ تمام جاندار کے کام کی وہ ہر وقت نگرانی کر رہا ہے۔ پوری کائنات خواب خرگوش میں سوئی ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نگرانی کر رہا ہوتا ہے۔ کون کب سو رہا ہے اس کی روح کو قبض کر لیتا ہے، کس وقت جگنے والا ہے اس کی روح کو لوٹا دیتا ہے۔ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ لا تأخذہ سنۃ، کوئی چیز اس کے علم سے بالکل باہر نہیں ہے، کسی چیز سے وہ غافل نہیں ہے۔ لا تأخذہ سنۃ، اس کو اونگ بھی نہیں آتی ہے، ولا نوم، اور اس کو نیند بھی نہیں آتی، جو اونگ سے بڑھ کر کے، اونگنا تو ہلکا پھلکا ہے، اونگ سے بڑھ کر کے کیا ہوتا ہے؟ نیند، اس کو نیند بھی نہیں ہے۔ محترم سامعین کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح البخاری، صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 179، صحیح ابن حبان کتاب الایمان، سنن ابن ماجہ کے مقدمے کے اندر ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہو کر کے 4 باتیں بیان کی۔ وہ 4 باتیں کیا ہے؟
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ عز وجل لا ینام ولا ينبغي له ان ينام، اللہ تبارک و تعالیٰ سوتا نہیں ہے اور سونا اس کے شایان شان بھی نہیں ہے۔ ابھی جو بہت سارے جو معبودان کے بارے میں لوگ بولتے ہیں سو گیا آرام کر رہا ہے، یہ سب ایسی بات نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر نقص سے ہر عیب سے پاک ہے۔ کہا ان اللہ عز وجل لا ینام، اللہ تبارک و تعالیٰ سوتے نہیں ہے، ولا ينبغي له ان ينام، اور ان کے شایان شان بھی نہیں ہے کہ وہ سوئے۔ یخفض القسط ویرفعہ، میزان کا جو ترازو ہے نا جس میں اعمال تولے جائیں گے اس کو جھکاتا رہتا ہے اٹھاتا رہتا ہے۔ یرفع الیہ عمل اللیل قبل عمل النہار وعمل النہار قبل عمل اللیل، رات کا جو اعمال، رات کے جو اعمال ہوتے ہیں بندوں کے، بندے جو رات میں اعمال کرتے ہیں اچھے یا برے جو بھی ہو، دن کے عمل سے پہلے پہلے وہ اللہ کی طرف اٹھا کر کے لے جائے جاتے ہیں، اور پھر دن کے اعمال رات کے اعمال سے پہلے پہلے اٹھا کر کے اللہ کے بارگاہ میں پہنچا دیے جاتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجابہ النور، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنے سامنے حجاب رکھا ہے وہ نور کا ہے، اور ایک روایت میں کہ حجابہ النار، ان کے سامنے جو حجاب ہے وہ آگ کا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کشفہ لاحرقت سبحات وجہہ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پردے کو اپنے چہرے سے ہٹا دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے چہرے کے انوار و تجلیات سے ہر وہ مخلوق جل کر کے راکھ ہو جائے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر پڑ جائے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جو کبھی بھی اونگ اس کے لیے نہیں ہے، کبھی بھی نیند اس کے اوپر نہیں ہے، بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ حی ہے، قیوم ہے، زندہ ہے، پورے کائنات کو ہر وقت سنبھالے ہوا ہے، ہر چیز ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے احاطے کے اندر ہے۔ سامعین کرام، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا، یہ چوتھا جملہ ہے، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمینوں میں ہے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے انڈر کسٹڈی میں ہے، اللہ کی ملکیت میں ہے، اللہ کے مملوک ہیں، اللہ کے غلام ہیں۔ جتنی بھی چیزیں ہیں زمینوں کے اندر ہو یا آسمانوں کے اندر، جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی بھی مخلوقات ہیں، سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے مملوک اور غلام ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے انڈر میں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورہ مریم کے اندر آیت نمبر 93، 94، 95 سورہ مریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اس میں سے ہر ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے غلام بن کر کے آئے گا، غلام بن کر کے ہر ایک۔ ایسا نہیں کہ اتنی دنیا کی جو آبادی ابھی ہے یا قیامت سے لے کے جب سے دنیا بنی تب سے قیامت تک جتنے بھی انسان آئے ہیں اس میں سے کچھ لوگ بچ جائیں گے، ایسا نہیں ہوگا، سب کو سنگل سنگل اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس غلام بن کر کے آئیں گے۔ لقد احصاهم وعدهم عدا، جتنی بھی مخلوقات ہیں سب کو اپنے علم کے گھیرے میں رکھے ہوا ہے، جتنی بھی مخلوقات ہیں، اور سب کو گن گن کر کے رکھا ہوا ہے۔ عبید اللہ بھائی ہے نا، ان کو بھی گن کے رکھے ہوا ہے، یہ زکریا ہے نا اس کو بھی گن کر کے رکھے ہوا ہے، یہ جو سید ہے نا اس کو بھی گن کے رکھے ہوئے، ہم کو بھی گن کے رکھے ہوئے، تمام انسان کو گن کر کے، تب تو ہماری ضرورت پوری ہو رہی ہے۔ ہم دوا کھاتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں تو شفا بھی ملتی ہے، کس کی طرف سے؟ رب العالمین، کیونکہ وہ گن کر کے ہم کو رکھا ہے۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حقیقت کو کوئی سمجھ بھی نہیں سکتا ہے۔ یہ ایک جھلک اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا ہے کہ ہر ایک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم کے احاطے میں کر کے رکھا ہے، کوئی ویسا نہیں ہو سکتا ہے، کوئی ویسا نہیں ہو سکتا ہے، کوئی نہیں ہو سکتا ہے، کوئی اس کے مثل نہیں ہے، کوئی اس کے ہمسر نہیں ہے، کوئی اس کے برابری کا نہیں ہے۔ لقد احصاہم، تمام مخلوقات کو اس نے گن کر کے شمار کر کے رکھا ہے، وعدہم عدا، اپنے علم کے احاطے میں رکھا ہے، گن کر کے اور شمار کر کے رکھا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا
وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، اور جب دنیا کو اللہ ختم کرے گا تو قیامت کے دن ہر ایک کو اکیلے اکیلے اللہ کے بارگاہ میں پہنچنا ہوگا۔ یہ جو معاذن ہے اس کو بھی پہنچنا ہوگا، اس کے بابا کو بھی پہنچنا ہوگا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ دنیا میں ہی اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر لینا، نہیں تو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے بعد اگر اللہ کی مرضی کے مطابق ہم نے زندگی نہیں گزاری ہوگی، بڑی پریشانی کا عالم ہونے والا ہے، بہت مسائل بننے والے ہیں، بہت دقتیں پیش آنے والی ہیں، کیونکہ سب کو اکیلے اکیلے جانا پڑے گا۔ سامعین کرام، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے جو 5واں جملہ ہے اس میں فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے سفارش کرنے والا جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کسی کے لیے سفارش اس کی اجازت کے بغیر کرے۔ مطلب کیا کہ کوئی نہیں ہے، کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کی بھی سفارش کر لے۔ بڑے تم تراقی سے بولتے ہیں کہ ہمارے پیر صاحب کل قیامت کے میدان میں اللہ کا دامن پکڑ کر کے مچل جائیں گے، اپنے مریدوں کی بخشش کروا لیں گے۔ نہیں ہونے والا ہے۔ تیرا پیر چاہے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، مدینے والے سے بڑھ کر کے نہیں ہو سکتا ہے۔ کیا ہو سکتا ہے؟ کیا تیرا پیر چاہے کتنا بڑا پہنچا ہوا ہو، مدینے والے سے بڑھ کر کے نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد کیجئے، سفارش والی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میں قیامت کے دن لوگوں کے بارے میں بات کرنے کے لیے اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے آؤں گا اور اللہ کے لیے سجدے میں جھک جاؤں گا۔ جب تک اللہ چاہے گا میں سجدے میں رہوں گا، اور پھر اللہ ہی کہیں گے کہ اے محمد اپنے سر کو اٹھائیے، اپنے سر کو اٹھائیے، کہیے آپ کی بات سنی جائے گی، مانگیے آپ کو عطا کیا جائے گا، آپ سفارش کیجیے آپ کی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ تب جا کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں رب العالمین سے سفارش کروں گا، اور سفارش میں کروں گا تو میرے لیے حد بنا دیا جائے گا کہ آپ کو اس کے اندر میں ہی سفارش کرنا ہے، ان لوگوں کے لیے سفارش کرنا ہے، جو توحید والے ہوں گے ان کے لیے سفارش کرنا ہے، دوسروں کے لیے سفارش نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اللہ نے اسی بات کو یہاں پر فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے سفارش کرنے والا جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی اجازت کے بغیر کسی کے لیے بھی سفارش کرے۔ کوئی نہیں ایسا ہے، سفارش وہی کرے گا جس کو اللہ اجازت دے گا، اسی کے لیے سفارش کرے گا جس کے بارے میں اللہ کہے گا، اور انہی چیزوں کے بارے میں سفارش کرے گا جن چیزوں کے بارے میں اللہ نشاندہی فرمائیں گے۔ یہ 5 جملے آج آپ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں۔ 5 جملے ابھی اور ہیں اس آیت کریمہ کے اندر جو انشاءاللہ کل آپ کے سامنے ہم پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق ہدایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے۔ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ محترم سامعین کرام، آیت الکرسی سورۃ البقرہ آیت نمبر 255۔ آیت الکرسی قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت کریمہ، اس سے عظیم اس سے افضل کوئی آیت کریمہ نہیں ہے، اور اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو اس سے پہلے کے درس میں ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ سامعین کرام، یہ جو آیت کریمہ ہے اتنی عظیم اور سب سے افضل ترین اس لیے ہے کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا تعارف کرایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقام کیا ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بارے میں بتلایا ہے۔ مکمل 10 جملے ہیں، 10 سینٹنسز ہیں، جس میں سے 5 سینٹنسز کے بارے میں اس کی تفسیر ہم نے کل کے درس میں آپ کے سامنے پیش کر دیا اور بتلایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر اور کھلے انداز میں بتلا دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے۔ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کے چاہے جس کی بھی عبادت کی جا رہی ہو، چاہے وہ مٹی اور پتھر کا بت ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ قبر میں لیٹا ہوا مزار کا بابا ہی کیوں نہ ہو، چاہے مٹی اور پتھر کے کچھ چیزوں کو بنا کر کے اس کو اپنا معبود ہی کیوں نہ بنا لیا جائے، چاہے سورج چاند ستارے ہی کیوں نہ ہو، چاہے درخت پودے وغیرہ ہی کیوں نہ ہو، جن چیزوں کو بھی یا جن مخلوقات میں سے جن کو بھی اللہ کو چھوڑ کر کے معبود بنایا جاتا ہے، جس طرح سے بھی اس کی عبادت کی جاتی ہے، وہ سب کے سب جھوٹے ہیں، باطل ہے۔ عبادت کے لائق برحق اور سچا معبود صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا کہ وہی حی ہے، یعنی زندہ ہے، کبھی بھی نہیں مرے گا۔ قیوم، پورے کائنات کو وہ سنبھالے ہوا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا کہ پورے کائنات کو، پوری مخلوقات کو سنبھالنے میں، ان کی ضرورتوں کو پوری کرنے میں، ان کی تمام کاموں کی نگرانی کرنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اونگ بھی نہیں آتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سوتا بھی نہیں ہے۔ نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ اسی کی ملکیت میں زمین و آسمان کی تمام چیزیں ہیں، پورا زمین و آسمان ہے، پوری کائنات ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اللہ کی مرضی اور اجازت کے بغیر کوئی کسی کی سفارش بھی نہیں کر سکتا ہے، چاہے وہ کتنا بڑا پیر ہی کیوں نہ ہو، کتنا بڑا پہنچا ہی ہوا کیوں نہ ہو۔ ہم نے کل مثال کے طور پر آپ کو بتلایا تھا کہ دنیا میں لوگوں نے اپنی اپنی شخصیت جن لوگوں کو بنایا ہے، کسی امام کو اپنی شخصیت بنا لیا، کسی پیر کو اپنی شخصیت بنا لیا، کسی عالم کو اپنی شخصیت بنایا اور اس کو فالو کرتے ہیں، یا یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کل قیامت کے دن اللہ کے بارگاہ میں چونکہ بڑے پہنچے ہوئے ہیں تو ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے نجات دلا دیں گے۔ تو جان لینا چاہیے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کے اس روئے زمین پر کوئی بھی اللہ کے قریب اور مقرب نہیں ہے۔ نیکی میں، تقوی میں، پرہیزگاری میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کے کوئی بھی رتبہ نہیں رکھتا ہے۔ اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی امت کی سفارش کرنے کے لیے جائیں گے تو ڈائریکٹ جا کر کے سفارش کرنے نہیں چلے جائیں گے کہ ہم آپ کے محبوب ہیں، آپ نے مجھ کو بڑا پیارا بنایا ہے، چلیے ہمارے امت کی سفارش کیجیے، نہیں، بلکہ جا کر کے عرش کے پائے کے نیچے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کریں گے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جتنا اللہ چاہے گا سجدہ کرائے گا، اس کے بعد کہے گا سر اٹھائیے، جو مانگنا ہے مانگیے، جو سفارش کرنا ہے سفارش کیجیے۔ تو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سفارش کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت کی ضرورت ہے، تو ان کے بعد کے جو یہ پیر ہیں، یہ امام ہیں، یہ کس کھیت کے مولی ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے ان کی۔ تو اللہ نے اس لیے کہا کہ منزل الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کسی کی بھی سفارش کر سکے، یہ اللہ کا مقام ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، یہ چھٹا جملہ ہے، چھٹا سینٹنس ہے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو کچھ گزر رہا ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے، وما خلفہم، اور جو کچھ گزر چکا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے۔ یعنی یہ جو چھٹا جملہ ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات کی تمام چیزوں کو، جو ابھی پریزنٹ میں چل رہا ہے اس کو بھی جانتا ہے، جو گزر چکا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی اپنے علم کے اندر میں رکھے ہوا ہے، اور جو آنے والا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے۔ اور اللہ کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے جو یہ چیز جانتا ہو، اللہ کو چھوڑ کر کے کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جو گزر چکا ہے اس کو بھی جانتا ہے، جو چل رہا ہے اس کو بھی جان رہا ہے، اور جو آنے والا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اسی بات کو سورہ مریم کے اندر، سورہ مریم آیت نمبر 64 میں بیان فرمایا۔ جبریل امین علیہ السلام کے آمد کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ ہمیشہ آیا کیجیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وما نتنزل الا بامر ربک لہ ما بین ایدینا وما خلفنا وما بین ذلک
وما کان ربک نسیا، یعنی جبرائیل امین کہتے ہیں کہ ہم لوگ آپ کے رب کے اجازت کے بغیر اتر بھی نہیں سکتے، آپ کا رب اجازت دیتا ہے تب ہم نازل ہوتے ہیں۔ وما نتنزل الا بامر ربک لہ ما بین ایدینا، جو ابھی پریزنٹ میں چل رہا ہے اس کا بھی علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، لہ ما بین ایدینا جو پریزنٹ میں ہے، وما خلفنا لہ ما بین ایدینا جو آنے والا ہے، وما خلفنا اور جو گزر چکا ہے، وما بین ذالک اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، یعنی جو کچھ گزر چکا ہے وہ بھی اللہ جانتا ہے، جو کچھ چل رہا ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، اور جو کچھ آنے والا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی جان رہا ہے۔ اللہ کے علم سے کوئی بھی چیز خالی نہیں ہے۔ اس کے بعد جو اگلی آیت کریمہ کا جو اگلا ٹکڑا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو مکمل کہا، کیا کہا؟ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں سے کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے الا بما شاء، ہاں جتنا اللہ چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے بتاتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ دنیا میں کوئی بھی ہو، انکلوڈنگ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی، یہ نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے کچھ معلوم نہیں۔ اللہ نے فرمایا ولا یحیطون، اور لوگ احاطہ نہیں کر سکتے ہیں بشیء من علمہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں سے کچھ بھی، کسی بھی چیز کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں سے کسی بھی چیز کا احاطہ لوگ نہیں کر سکتے ہیں الا بما شاء، ہاں اللہ اگر چاہے تو جتنا بتا دے۔ ابھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو قیامت کے بارے میں ہم لوگوں کو بتایا نا، ان کو پتہ نہیں تھا، اللہ نے ان کو بتایا، اللہ نے ان کو بتایا، پتہ نہیں تھا۔ ابھی دیکھیے ایک حدیث میں نے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے تعلق سے بیان کیا تھا، آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مرہ بن کعب تھے، تو کہا کہ فتنے کی بات کی، اور کہا کہ فتنہ بہت نزدیک ہے، اور ایک آدمی جو ہے وہ چادر میں لپٹا ہوا نکل رہا تھا، تو کہا کہ یہ جو آدمی جا رہا ہے نا فتنے کے ٹائم میں بالکل حق پر ہوگا۔ مرہ بن کعب فوراً اٹھے، جا کر کے دیکھا تو کہا کہ عثمان بن عفان ہے، چہرے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیا، کہا کہ یہ، کہا کہ ہاں یہی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے معلوم ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا، تبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا۔ تو یہ جو غیب کا علم ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کسی کو چاہے تو غیب کے بارے میں کچھ بتا دے تو وہ بتا سکتا ہے، اور وہ سبھی کو نہیں۔ اب یہ مت سمجھ لیا کہ سبھی کو نہیں، نبیوں تک یہ معاملہ ہے بس، نبی کے بعد اس معاملے کی تصدیق نہیں کی جا سکتی ہے۔ نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ بتاتے تھے، اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بتاتا ہے۔ محترم سامعین کرام، جس کو چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بتاتا ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا کہ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، لوگ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کا احاطہ کرنا چاہے تو بالکل نہیں کر سکتے ہیں الا بما شاء، ہاں جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا اپنے بندوں میں سے کسی کو بھی وہ علم دے گا۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پہ ہے۔ ابھی بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ یہاں پر بھی ہے، وہاں پر بھی ہے، یہاں بھی ہے، وہاں بھی ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں، یہ عقیدہ شرعی اعتبار سے بالکل غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ موجود نہیں ہے، بلکہ اللہ کا علم ہر جگہ موجود ہے، اللہ کا علم ہر جگہ موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش پہ ہے، عرش کے اوپر کرسی ہے۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پہ مستوی ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں ایک مقام پہ نہیں، کئی مقام پہ یہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کو اور زمین کو بنایا اور عرش پہ جا کے مستوی ہو گیا۔ ابھی دوسری جگہ جانے کی ضرورت ہے، اپنے ٹھیٹھ بھاشا میں لے لیجئے، مسلم ہو نان مسلم ہو کوئی بھی، اگر کوئی معاملہ ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اوپر والے سے ڈرو، بولتے ہیں نا اوپر والے سے ڈرو۔ کیوں کہتے ہیں اوپر والے سے ڈرو؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے شعور میں یہ بات رکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پہ ہے۔ تو اسی بات کو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، وسع کرسیہ السماوات والارض، عرش کے اوپر جو اللہ کی کرسی ہے نا، عرش کے اوپر ساتوں آسمان کے اوپر عرش ہے، اور عرش کے اوپر جو اللہ کی کرسی ہے وہ آسمانوں اور زمین تمام کو اپنے احاطے میں لیے ہوا ہے۔ یعنی یہ ساتوں آسمان جو ہے اور یہ ساتوں جو زمین ہے یہ اللہ کی کرسی کے احاطے میں ہے۔ وسع
کرسیہ السماوات والارض، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرسی آسمانوں اور زمین کو اپنی وسعت میں لیے ہوا ہے۔ اس کی تفسیر میں امام طبرانی نے اپنی کتاب المعجم الکبیر میں بیان کیا ہے کہ امام وقی نے اس آیت کریمہ کے اس ٹکڑے کی تفسیر میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا کہ کرسی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دونوں قدم کے رکھنے کی جگہ ہے کرسی، اور عرش یہ کتنا بڑا ہے اس کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا ہے، کوئی نہیں لگا سکتا۔ امام ابن ابی حاتم نے تفسیر ابن ابی حاتم کے اندر امام ضحاک سے روایت کیا، بہت غور سے سننے کی بات ہے۔ امام ابن ابی حاتم نے تفسیر ابن ابی حاتم کے اندر امام ضحاک سے روایت کیا، اور امام ضحاک نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا کہ یہ جو ساتوں آسمان ہے اس کو الگ الگ کر کے پھیلا دیا جائے۔ فار ایگزامپل ابھی ہمارے گھر میں روٹی پکتی ہے نا، ایک روٹی آیا، پھر اس کے اوپر سے دوسرا روٹی، پھر تیسری روٹی، ایک روٹی پہ ایک روٹی ہے، لیکن اگر سارے روٹیوں کو الگ الگ کر کے رکھیں گے تو جگہ لیتا ہے۔ ویسے ہی فرمایا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے کہ ساتوں آسمانوں کو اگر ایک بار پھیلا دیا جائے، ساتوں زمینوں کو پھیلا دیا جائے، اس کی پوری دوری کو لے لیجئے، اور اللہ کی کرسی کو اگر اس کے مقابلے میں رکھا جائے گا تو اللہ کے کرسی کے سامنے یہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمین، انگوٹھی ہوتی ہے نا، انگوٹھی، لوہے کی انگوٹھی چھوٹی سی جو انسان کی انگلی میں جاتی ہے، وہ انگوٹھی دکھے گا بس۔ اللہ کی کرسی کے سامنے، اللہ کی کرسی کے سامنے، اللہ کی کرسی کے سامنے ساتوں آسمان کو، ساتوں زمین کو اگر پھیلا دیا جائے تو اللہ کی کرسی کے مقابلے میں وہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمین کے پھیلاؤ کا جو ورک ہے، جو اس کی چوڑائی لمبائی ہے، وہ بالکل ایسا ہی ہوا کہ جیسے ایک بڑا میدان ہے، اور بڑے میدان میں جو چھوٹی سی انگوٹھی ہوتی ہے، ساتوں آسمان اور ساتوں زمین اللہ کی کرسی کے مقابلے میں ایسے ہی رہے گا۔ تو آپ سوچ سکتے کہ اللہ کی کرسی کی وسعت جب اتنی بڑی ہے تو اللہ کا عرش کیسا ہوگا، ہم اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ یہی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ بتلا رہا ہے کہ اللہ کو پہچانو، اللہ کو پہچانو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی اس کا مد مقابل نہیں ہے، وہ صاحب اختیار ہے۔ اللہ کی طاقت و قوت کے سامنے کسی کا پاور چلنے والا نہیں ہے۔ پھسا سا پاور دنیا میں کسی کو مل جاتا تو سمجھتا کیا ہم بڑے پاور والے، کچھ نہیں ہے۔ اس کی کرسی کے سامنے ساتوں آسمان ساتوں زمین کچھ بھی نہیں ہے، جس پر اس کے قدم رہتے ہیں۔ اب سوچ سکتے ہیں کہ اس کا عرش کتنا بڑا ہوگا جس پر وہ مستوی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرسی زمین و آسمان دونوں کو، آسمانوں اور زمین دونوں کو اپنی وسعت میں لیے ہوا ہے۔ اور اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ولا یؤودہ حفظہما، یہ آسمان و زمین، اس کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کچھ بھی دشوار نہیں، کچھ بھی دشوار نہیں، اس کی حفاظت کچھ بھی دشوار نہیں۔ ابھی ایک قیدی کو اگر رکھ دیا جائے اور اس کی نگرانی کے لیے رکھا جائے تو حالت خراب ہو جاتی ہے، دن رات لگا رہتا ہے، شفٹنگ میں آدمی بدلتے رہتے ہیں۔ کسی سرحد کی حفاظت ہوتی ہے، فوج کو شفٹنگ میں ڈالا جاتا ہے، ڈے میں یہ فوج رہے گا، نائٹ میں یہ فوج رہے گا، اتنے سے اتنے دیر تک اس کی ڈیوٹی رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آسمان و زمین اور جو کچھ اس کے درمیان ہے اس کی حفاظت کرنے میں، اس کی نگرانی کرنے میں اللہ کو کچھ بھی دشواری نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی مشقت نہیں ہے، وہ اکتاتا نہیں ہے، وہ تھکتا نہیں ہے، اس کو تھکاوٹ نہیں ہے، اس کو مشقت نہیں ہے۔ ہر چیز کے اوپر ہر وقت نگاہ بنائے ہوا ہے، ہر چیز کے اوپر ہر وقت نگاہ بنائے ہوا ہے۔ محترم سامعین کرام، حدیث میں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے بارے میں، اللہ کی جانکاری کے بارے میں، اللہ کی نگرانی کے بارے میں کہ سخت سیاہ کالی رات ہو اور سخت سیاہ کالی رات میں سیاہ پتھر ہو، سیاہ پتھر کے اوپر بالکل کالی چونٹی جو رینگتی ہے، اس کے رینگنے کی دھمک کی آواز کو بھی اللہ سنتا ہے۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی دشواری نہیں، ولا یؤودہ حفظہما، آسمان و زمین کی اور اس کے درمیان جو کچھ بھی ہے اس کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی دشوار نہیں ہے۔ اور اس کے بعد اللہ نے آخر میں فرمایا وہو العلی، بلند وہ ہے، دوسرا کوئی بھی بلند نہیں ہے، بلند وہ ہے، دوسرا کوئی بھی بلند نہیں ہے۔
اگر دنیا میں کسی کو بلندی ملی وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے، اگر کسی کو دنیا میں بلندی ملی تو وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے بلند ہوا ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ، اصل میں وہ بلند ہے، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور عظیم بھی وہی ہے، دوسرا کوئی بھی عظیم نہیں ہو سکتا ہے۔ سامعین کرام، یہ آیت الکرسی ہے جس کے تعلق سے مختصر سی باتیں آپ کے سامنے پیش کر دی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت و کبریائی کو پہچاننے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پکا سچا بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو بنائے، توحید پرستی میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو چن لے، شرک و بدعات سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو محفوظ فرمائے۔ اللہ ہم تمام کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔